السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے 152 سے 157 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیا العجل بچھڑے کو معبود، سینالہم ان قریب پہنچے گا انہیں غضب غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ اور رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین جھوٹ بولنے والوں کو۔ تعالیٰ کا ان پر غضب یہ ہوا کہ جب تک ان میں سے بعض نے بعض کو قتل نہیں کیا تھا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل میں جس طرح قتل عمد کی حد قتل تھی اسی طرح شرک کی حد بھی قتل ہی تھی۔ ہماری امت میں یہ تخفیف ہوئی کہ شرک کی حد اب قتل نہیں ہے بلکہ سچے دل سے توبہ ہی سے معافی ہو جاتی ہے، البتہ اگر شرک پر اصرار کرے تو وہ مرتد ہے اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا قیامت تک ہر بدعتی کی یہی سزا ہے، خواہ دین میں شرکیہ کام ایجاد کرے یا کوئی اور، کیونکہ کوئی بھی نئی چیز دین میں داخل کرنے والا بدعتی ہے، اور ہر بدعت بدترین جھوٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے لگایا جاتا ہے۔ الذین اور وہ لوگ جو عاملوا جنہوں نے عمل کیے سیئاتی برے، ثم پھر تابوا توبہ کر لی، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور وہ ایمان لے آئے، ان ربک بے شک آپ کا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ خالص توبہ کے بعد ایمان اور اصلاح کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ ولما اور جب سکتا تھم گیا موسیٰ الغضب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اخذا اس نے لے لیں الواح تختیاں، وفی نسختہا اور ان کی تحریر میں ھدی ہدایت تھی، ورحمۃ اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم وہ جو لربہم اپنے رب سے، یرہبون وہ ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جان لیا تھا کہ بھائی ہارون سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے اور ان کا عذر صحیح تھا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اٹھائیں جو اگرچہ گرنے کی وجہ سے کچھ ٹوٹ گئی تھیں۔ اس سے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹنا معمولی تھا، ایسا نہیں تھا کہ تختیاں اٹھائی نہ جا سکتی ہوں۔ ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی۔ واختارا اور منتخب کر لیں موسیٰ نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلاً آدمی، لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت کے لیے، فلما پھر جب اخذتہم الرجفۃ پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، لو اگر شئت چاہتا تو، اہلکتہم ہلاک کر دیتا تو انہیں، من قبل اس سے پہلے، وإیایا اور مجھے بھی، اتہلکنا کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما اس وجہ سے جو فعل کیا السفہاء کچھ بیوقوف لوگوں نے، منا ہم میں سے، ان نہیں ہے یا یہ الا مگر فتنتک آزمائش تیری، تضل تو گمراہ کرتا ہے، بہا اس کے ساتھ، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، انت تو ہی ولینا دوست ہے ہمارا، فاغفر پس تو بخش دے، لنا ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت اور تو ہی، خیر بہتر ہے، الغافرین سب بخشنے والوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ شدہ وقت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب فرمایا۔
ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے بہترین آدمیوں کا ہی انتخاب کیا ہوگا، مگر وہاں جا کر ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اور وہ سب زلزلے سے مر گئے۔ اس عذاب کا باعث کیا تھا؟ مفسرین نے مختلف وجوہ بیان کی ہے، جن میں سے سب سے راجح بات وہی تھی جو سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 55 میں ذکر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہیں دیکھ لیں گے تیرا یقین ہرگز نہیں کریں گے۔ اس گستاخی پر ان پر بجلی گری جس سے وہ سب مر گئے۔ قال ربی لو شئت، یعنی اگر تو چاہتا تو ان 70 آدمیوں کو بنی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے وہیں ہلاک کر دیتا، تاکہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور مجھ پر الزام نہ رکھ سکتے کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ اگر تو چاہتا تو میری قوم کی گستاخی کے پاداش میں مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ تو نے جب اس وقت ہم پر رحم کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا تو اب بھی ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور انہیں ہلاک نہ کر۔ تہلکنا بما فعل السفہاء، بیوقوفوں کے فعل سے مراد بچڑے کی عبادت بھی ہو سکتی ہے، مگر زیادہ واضح بیوقوفی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو صاف دکھانے کا مطالبہ اور شرط ہے۔ معلوم ہوا کہ نہ بچے کی عبادت تمام بنی اسرائیل نے کی تھی اور نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ 70 کے 70 نے کیا تھا، یہ ان کے جاہل اور بیوقوف لوگوں کا فعل تھا۔ الا فتنتک، جنہوں نے بچے کی پوجا کی یا تجھے آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، حقیقت میں یہ کام تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، تو جس طرح چاہتا امتحان لیتا، پھر اس کے ذریعے سے جسے چاہتا گمراہ کر دیتا اور جسے چاہتا ہدایت دیتا۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ وَاکْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃً بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، انا، بے شک ہم نے، ہدنا، رجوع کیا ہم نے، الیک، تیری طرف، قالا، فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب، میں پہنچاتا ہوں، بہ، اس کو، من، جسے، اشاء، میں چاہوں گا، ورحمتی، اور رحمت میری، واسعت، چھائی ہوئی ہے، کل شیء، ہر چیز پر، فساکتبھا، پس ضرور میں لکھ دوں گا اسے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، والذین، اور وہ لوگ جو، ہم وہ، بآیاتنا، ہماری آیات پر، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ میرا عذاب تو صرف ان کافروں اور نافرمانوں کے لیے مخصوص ہے جنہیں میں ان کی نافرمانی پر سزا دینا چاہوں گا، کیونکہ عذاب دینا میری غالب صفت نہیں بلکہ وہ میرا ایک فعل ہے جو عدل کے تقاضے کے نتیجے میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک اعرابی نے نماز کی حالت میں یہ کہہ دیا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس اعرابی سے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی خاص نیکوکاروں کے لیے ہوتی اور کفر اور نافرمانی پر فوراً مواخذہ ہوتا تو روئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک رحمت جن و انس، جانوروں، زہریلی سانپوں اور کیڑوں میں اتاری، اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت اور ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو الزکوٰۃ، دوسرے ارکان و فرائض کو چھوڑ کر خاص طور پر زکوٰۃ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہودیوں میں مال کی محبت بہت پائی جاتی تھی، اور وہی حال اب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔
والذین هم بآیاتنا مؤمنون۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ختم ہو گیا۔ اب اس سے اگلی آیت سے موقع کی مناسبت سے یہود و نصارہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں رحمت الہی کے حصول کے لیے مدرجہ بالا صفات کے علاوہ نبی امی کی پیروی بھی ضروری ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یتبعون، پیروی کریں گے، الرسول، اس رسول، النبیہ، نبی کے، امیہ، جو امی ہے، الذی، وہ جو، یجدونہ، وہ پاتے ہیں اسے، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، یأمرہم، وہ حکم دیتا ہے انہیں، بالمعروف، نیکی کا، وینہاہم، اور وہ روکتا ہے انہیں، عن المنکر، برائی سے، ویحل، اور وہ حلال کرتا ہے، لہم، ان کے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں، ویحرم، اور وہ حرام کرتا ہے، علیہم، ان پر، الخبائث، ناپاک چیزیں، ویضع، اور وہ اتارتا ہے، عنہم، ان سے، اصرہم، بوجھ ان کے، والاغلال، اور وہ توق، التی، وہ جو، کانت، تھے وہ، علیہم، ان پر، فالذین، پس وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، بہ، اس پر، وعزروہ، اور انہوں نے قوت دی اسے، ونصروہ، اور انہوں نے مدد کی اس کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، النور، اس نور کی، الذی، وہ جو، انزل، نازل کیا گیا ہے، معہ، اس کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ ہیں، هم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 صفات مذکور ہیں۔ الامیہ، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ میں جو کمال پایا جاتا ہے وہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یجدونہ مکتوباً، اگرچہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں لفظی اور معنوی تحریف میں کم ہی کسر چھوڑی ہے، خصوصاً مختلف زبانوں کے تراجم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بجائے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، حالانکہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، پھر ترجمہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کیا، اور اصل زبان میں جو کتابیں تھیں وہ ملتی ہی نہیں۔ تاہم آج بھی تورات اور انجیل میں وہ مقامات موجود ہیں جن میں بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو طیب چیزیں ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں، انہوں نے خود انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جیسے اونٹ کا گوشت اور چربی وغیرہ، وہ انہیں حلال قرار دیتا ہے، اور جن ناپاک چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دے رکھا تھا، جیسے سور کا گوشت اور شراب وغیرہ، وہ انہیں حرام قرار دیتا ہے۔ معلوم ہوا جو چیز شریعت نے حلال قرار دی ہے وہ طیب ہے، اور جو حرام قرار دی ہے وہ خبیث ہے۔ وَضَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اسرن، بوجھ سے مراد وہ سخت احکام ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، جیسے نماز صرف عبادت خانوں ہی میں ادا کرنا، شرک کی حد قتل ہی ہونا وغیرہ، اور الاغلال، توقوں سے مراد وہ خود ساختہ پابندیاں ہیں جو ان کے علماء نے ان پر لگا رکھی تھیں، مثلاً حائضہ کو کھانے پینے میں الگ کر دینا، ان کی رہائش بھی الگ کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بوجھ اور توق اتار کر اور وہ تمام پابندیاں توڑ کر اصل اسلام پیش فرمایا جو نہایت سادہ اور آسان ہے۔ افسوس، مسلمانوں نے بھی اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت کے فرائض کی پابندی کرنا اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب چھوڑ دیا ہے، اور اپنے مولویوں اور جاہل عوام کی خود ساختہ رسم و رواج کے بوجھ اور توق اپنے اوپر ڈال کر اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ الذین آمنوا بہ، وہ نور جو آپ کے ساتھ اتارا گیا ہے وحی الہی ہے جو قرآن اور سنت کی صورت میں قیامت تک محفوظ ہے۔ هم المفلحون سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی آمد کا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو یا کوئی اور، وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔